جنید بغدادی کون تھے؟ ذات کے سید نہیں تھے، ذات کے سید نہیں تھے، اور وہ تھے خاندانی، تھے پہلوان تھے، پہلوان، شاہی پہلوان، چھوٹے موٹے پہلوان نہیں تھے، شاہی پہلوان، بڑا نام تھا، بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ وہ جنید کو چیلنج کرے، کوئی ایسا تھا ہی نہیں پہلوان کہ کوئی آ کر چیلنج کرے، اتنے زبردست پہلوان۔ ایک دن ایک شخص آیا، دبلا پتلا لاغر کمزور، اور آ کر اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں جنید کو، مجھ سے کشتی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو دیکھ اور جنید کو دیکھ، تو کیا یہ موزے کا خیز بات کر رہا ہے، چل چل راستہ نہ۔ کہاں جنید، کہاں تو سنگل پسلی؟ تو اس نے کہا میں تو چیلنج کرنا ہوں، اگر قبول ہے تو بولو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ دم نہیں ہے۔ اب چیلنج کر دیا تو ٹھیک ہے، چیلنج ہو گیا۔ اب انعام کی بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ جو جنید کو ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا۔ شاہی پہلوان تھے نا، روک تھا ان کا، دبدبہ تھا، اتنا مان تھا۔ اعلان ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، اور وہ جنید بغدادی رنگ میں آ گئے، اکھاڑے میں آ گئے۔ کافی دیر تک وہ بندہ آیا ہی نہیں جو چیلنج کر کے گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ارے خامہ کسی نے ایسی بات کی ہوگی، وہ آئے گا نہیں۔ کہاں جنید، کہاں وہ کاکڑی پہلوان، کہاں جنید، کہاں وہ بندہ، وہ خامہ بات کر کے گیا، وہ آئے گا نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دھول اڑتی نظر آئی، وہاں سے کوئی شخص نوجوان جو پتلا آ رہا تھا، آ کر رنگ میں پہنچ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہونے والا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو پہلوان معانقہ کرتے ہیں، پہلے گلے ملے۔ جیسے گلے ملے تو اس نے کان میں چپکے سے کہا ہے جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں پہلوان نہیں ہوں، سید زادہ ہوں۔ 3 دن سے بچے بھوکے پڑے تھے، یہاں دور تھوڑی دور میں چھوڑ کے آیا ہوں، 3 دن سے فاقے۔ جنید کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ اے جنید آج تو ہار جا۔ اے جنید آج تو ہار جا، آج ہار جا۔ یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ایک سید زادہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے سر پر میں عزت کا تاج رکھوں میرے نانا جان کے ہاتھوں سے، آج ہار جا۔ یہ کہہ کر جنگ یہ شروع ہوئی، کشتی۔ اب عشق اور عقل کی جنگ چھڑ گئی۔ عشق عقل یہ دونوں لڑ رہے، ادھر کشتی ہو رہی ہے، ادھر عشق اور عقل کی کشتی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بامد۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ تھوڑی دیر داؤ پیچ کرتے رہے، پھر ایک مقام پر آ کر جنید خود بخود گر گئے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا دیا، اور 3 1 2 3 وہ نوجوان جیت گیا۔ لوگوں نے اٹھا لیا، اوہ بڑا عزت، بڑا احترام، بڑا انعام اکرام، اور لوگ تانا کر رہے تھے کہ تو ہار، اس سے ہار گیا۔ اے جنید تو شاہی پہلوان، اس کو دیکھ، اس سے ہار گیا، تو نے عزت خاک میں ملا دی، تو نے ناک کٹوا دی، وہ جو آیا لوگ بول رہے ہیں۔ پھر اس کو لے کے چلے گئے، اس نوجوان کو انعام دیا اور لے کے چلے گئے اٹھا کے کندھوں پہ۔ سب چلے گئے اور جنید بغدادی اکیلے کھاڑے میں چتے لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور بوجھل قدموں سے اپنے گھر گئے۔ گھر جا کے خوب روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو آمنہ کے لال مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت عطا فرمائی۔
اور آقا نے فرمایا کہ آج تو نے میرے شہزادے کی لاج رکھ لی، اور میرے شہزادے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن عزت کا تاج بناؤں گا۔ اے جنید، ہم انتظار قیامت کا نہیں کرتے، ہم آج ہی تجھے عزت کا تاج بناتے۔ اور میرے آقا نے وہ کرم کیا کہ جو جنید بغدادی تھے وہ سید الطائفہ بن گئے، اور ایسے ولی کامل بنے کہ وہ اسی سید الطائفہ جنید بغدادی کے خلیفہ 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 غوث اعظم، یعنی کہ حضور غوث اعظم کے پیروں میں سے۔ یہ ولایت کیسے ملی؟ ایک سید زادے کا ادب کیا اور اپنی انا کو مار دیا۔ یہ ہوتے ہیں اہل دل، ایسے ہی نہیں کہتے یہ معرفت کے راستے ہے اگلے دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ۔ صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا۔ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، کیا شعر، کیا بات، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ شعر ہے، مجھے یاد آ گیا، پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر بڑا ایسا ہے کہ لوگ سمجھنے والے ایسے کئی ہیں جو سمجھتے ہیں، کئی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ پھر الجھ جاتے ہیں۔ تو سمجھ جا کریں اشعار کو، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ایک کیا کریں اللہ، یہ دھمال سے مراد وہ دھمال نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے ٹی وی میں، وہ بس وہ ڈھول کی ٹھپ ٹھپ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک عورت ناچ رہی ہوتی ہے مزار پہ، وہ دیکھیں فلاں فلاں بازار پہ فلاں پاپا کا عرس تھا تو دھمال ڈالی گئی، بیت دھمال ڈالی گئی۔ یہ ہمارا تو عقیدہ تھوڑی سنیوں کا، یہ جو مزارات پہ جو دکھایا جاتا ہے نا کہ عورتیں بال کھول کے جو جناب جو ہے وہ ڈھول کی تاپ پہ جو جھوم رہی ہوتی ہے اور کبھی یوں کر رہی ہے کبھی یوں کر رہی ہے، تو ایک دیکھو تو وہ سیلفی لگا کے لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سنیوں کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سن لو، ہمارے اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ جب مزار شریف پہ جائے تو 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے اور دور کھڑا ہو کر سلام پیش کرے، اور قرآن شریف جو آ رہا ہو یاد ہو، سورت یاد ہو، پڑھ کر اس کو بخشیں اور ان کے واسطے سے دعا کریں۔ سنو میرے بھائی، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سنیوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جو ہم میں وہ چیز ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ تو دھمال سے مراد یہ وہ دھمال نہیں ہے، سن لیجئے گا۔ اب دیکھو تصوف کے نقطے ہیں کہ ہمارے اسلام میں رحمانیت کا تصور نہیں ہے، یعنی کہ گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر جو ہے جنگل میں بندہ بیٹھ جائے اور دنیا سے کٹ جائے اور وہاں جا کے عبادت کرتا رہے بس،
اس رہبانیت کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. ہاں مخلوق میں شامل ہو کر اللہ سے لو لگا، یہ بات ہوتی ہے نا. اب سنو اس شعر کو. سکون چاہیے اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. سکون چاہیے، سکون چاہیے تو سکون چاہیے، اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. میرا میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج لگے گی. ہاں لاج لگے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے. میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے. مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی. مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا. چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے. جتنے میرے بھائی آئے ہوئے، میری بہنیں بھی پردے میں رہ کے سن رہی ہیں. اس وقت کتنے بجے بتا؟ تقریباً 4 بجنے والے. اور یہ یقیناً حضور کی محبت ہی تو ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے. بے شک یہ آقا کی محبت ہے نا، اس سے کوئی انکار تو نہیں. لیکن میرے بھائیوں کیا سنیوں، کیا یہ محبت کی دلیل یہی ہے؟ نہیں، یہی دلیل نہیں ہے. یہ بھی دلیل ہے لیکن یہی دلیل نہیں ہے. سب سے پیاری دلیل کیا ہے کہ ہم حضور کی آنکھوں کو دن رات میں 5 مرتبہ ٹھنڈک پہنچے. آقا نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کون فرماتے ہیں؟ محبت سے کون فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا. اور میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، سنیو نماز کی پابندی کرو. نماز چھوڑو گے تو بات نہیں بنے گی. اور عاشق کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ نماز چھوڑو. کیسا عاشق ہے؟ دعویٰ کرتا ہے عاشق کا، اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی بجائے تکلیف دے. یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی نا. اس لیے آج سے یہ پکا ارادہ کریں سب کے سب، اور انشاءاللہ کا نعرہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ نعرہ آپ کے ذہن میں یاد رہ جائے. ایسے یاد نہیں ہوتا.
میں یاد کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. اور یہ نعرہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ کا ایسا لگائیں گے کہ نعرہ آپ کے ذہن میں رچ بس جائے، اور جب کبھی اللہ نہ کرے شیطان وسوسہ ڈالے اور نماز سے دور لے جائے تو آپ کو نعرہ یاد آئے کہ یہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. ابھی بھی کوئی وہ انداز نہیں ہے، ابھی بھی نعرہ چاہیے ایسا کہ نعرہ ایسا چاہیے کہ یہ ذہن میں اتر جائے کہ کہو آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ کہنے کی لاج رکھے. میرے سنیوں، میرے پیارے بھائیو، نماز پڑھو. نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ سرکار بہت خوش ہو جائے. ہمارے آقا خوش ہو گئے تو اللہ خود بخود خوش ہو جائے. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو راضی کرو اگر چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو ولوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آمین ثم